شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم اللہ کا قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیروکار ہے جو یکسو مسلمان تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک کو ہم یاد کریں گے، ہم بات کریں گے اس پاک بی بی کی، اس پاک ہستی کی جو کہ سیدہ ہیں، طاہرہ ہیں، وہ خاتون جنت، وہ میری پاک بی بی کہ جس نے اپنا تمام تر مال دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ دین اسلام مقروض ہے اس بی بی کا، مشکور ہے اس بی بی کا، تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی آج وصال کا دن ہے، اور آج اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ انہوں نے مصائب تو بہت دیکھے۔ شیب ابی طالب میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ جو ملکۃ العرب تھی، سب سے بڑی بزنس مین، میں بزنس وومن کی بات کروں کہ اگر بندے بھی ان کے مقابلے میں آ جائیں تو وہ بھی کچھ بھی نہیں تھے، اتنی امیر عورت، اور کیسے اس نے اپنی زندگی کے آخری 3 سال گزارے، اور دنیا سے جانے کا سبب بھی وہ زہریلی جڑی بوٹیاں تھیں جو میری وہ بی بی کھاتی تھی۔ یہ غربت بھی دیکھی میری اس بی بی نے، قربان اس بی بی کی شان کے۔ آج ہم ان کے والے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمونہ مرتضیٰ صاحبہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کمیل مہدی صاحب۔ نور بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا آج سے لے کے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم کمیل بھائی، السلام علیکم میمونہ آپا، السلام علیکم نور بھائی، السلام علیکم نور بھائی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں، ایک بہت ہی پیاری نظم میں چاہوں گی ہمارے علامہ صاحب اور میمونہ آپا آپ کے بھی، اور نور بھائی آپ کی بھی اجازت سے میں ذرا نظم قصیدہ جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا پڑھ سکوں کہ سرچشمہ قرآن سیادت ہے خدیجہ، کردار میں اللہ کی آیت ہے خدیجہ، مفہوم وفا معنی خدمت ہے خدیجہ، سرتابہ قدم روح کرامت ہے خدیجہ، یہ زوجہ سرکار رسول دو سرا ہیں، جو مالک تسبیح ہیں اس بیوی کی یہ ماں ہے۔ مطلب کس سے بڑی اور کیا شان، کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ خاتون جنت کی بھی جو جنت ہے وہ ان بی بی کے قدموں تلے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے نور بھائی آپ سے بسم اللہ کروں گی۔ ایک ایسی بی بی کہ جس کا مقروض ہے عالم اسلام، ہمارا دین، ہمارا اسلام، اور ایسی بی بی جن کا مال و اسباب اتنا تھا کہ سب کچھ اس نے قربان کر دیا، پھر بی بی کے مصائب بھی بہت، لیکن جو بی بی کی فضیلت ہے مجھے لگتا ہے ہم آج بھی اس کا حق ویسے ادا نہیں کر پاتے جیسا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو بی بی کی فضیلت میں پوچھا تھا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں ان پر نازل ہوں جو طیبہ بھی ہیں، جو طاہرہ بھی ہیں، جو شاکرہ بھی ہیں، جو عابدہ بھی ہیں، جو منعمہ بھی ہیں، جو عالمہ بھی ہیں، قرآن اترنے سے پہلے قرآن کے مزاج کو سمجھنے والی ہیں، اور پوری کائنات اعلان نبوت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی ہے۔ وہ 25 سال کے نوجوان میں نور نبوت کو سمجھنے والی ہیں۔ اللہ کی رحمت نازل ہوں جن کو بی بی خدیجہ یا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ کتنی مالدار عورت ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ آج جن کو اپنے پیسے پہ شاید گھمنڈ ہو وہ بی بی خدیجہ کے دروازے پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیا 80,000 ایک میں 70,000 اونٹ جو ہیں یمن، سیریا، جارڈن یعنی کہ مکے سے چلتے ہیں اور وہاں تک ان کی ٹریڈ ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی پڑھا کہ شام کی مارکیٹ میں جو مارکیٹ اوپن ہوتی تھی وہ بی بی خدیجہ کے مال پہنچنے پر ہوتی تھی۔ یہ مقام و مرتبہ، طیبہ، طاہرہ، کس طرح کی عورت ہیں، سلیم الفطرت کیسی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ مکے کے اندر وہ جاہل معاشرہ اس وقت کہ جہاں لوٹنے پہ فخر کیا جاتا ہے، جہاں چھیننے پہ فخر کیا جاتا ہے، جہاں قبضہ کرنے پہ فخر کیا جاتا ہے، اس جاہل معاشرے میں کوئی پوچھے تم میں کوئی
پاک دامن عورت ہے, تم میں کوئی شریف النفس ہے, تم میں کوئی لٹانے والی ہے, غریبوں کی مدد کرنے والی ہے, عطا کرنے والی ہے, رحم کرنے والی ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ہم میں ختیجہ موجود ہے. اور مردوں میں آئے, تم میں کوئی شریف النفس ہے, تم میں کوئی صادق اور امین ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ہم میں محمد ہے. ان کا جوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. اب یہاں کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئی, اور ابھی آتے ہوئے کچھ ذہن میں میری بات آئی, بڑا عجیب معاملہ. نکاح کے لیے پیغام بھیجا, سب آپ جانتے ہیں. اب نکاح پڑھانے کے لیے بھی انتخاب کس کا کیا؟ نکاح پڑھانے کے لیے انتخاب ان کا کیا, کیونکہ نکاح تھا آل محمد کی نانی کا, پڑھانے والا تھا آل محمد کا دادا. کیا کہنے جیتے رہے. اور پھر جو آگے ذہن میں رکھی گا جملہ کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں, موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اب میں ایک اور شخصیت کو دیکھتا ہوں جو اسی خاندان سے, جو ان کی بیٹی ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ حیات ہیں تو سیدنا علی حیدر کرار نکاح نہیں کر رہے, وہاں رسول نہیں کر رہے, یہاں علی نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نکاح اگر ہو تو سوگن آتی ہے, جب سوگن ہو تو پھر عدل ہے. تعدلوا قرآن کی آیت ہے. تو اللہ کی خدائی کی نظر میں خدیجہ کی برابر کوئی عورت ہی نہیں. کیا کہنے؟ اللہ کی نظر میں بی بی فاطمہ کے برابر کوئی عورت ہی نہیں. وہ عورت ہوگی تو سوکن ہوگی, سوکن ہوگی تو عدل ہوگا. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ابتدا اور انتہا میں جیسا کوئی نہیں. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور میں ابھی وہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میں تو حیران ہو گیا کہ بی بی خدیجہ, میں کیونکہ میں سید ہوں, امام علی رضا کی اولاد ہوں, تو میں تو اپنی جدہ کا پڑھ کر حیران ہو گیا کہ ہمیں 10 20 25 سال میں جا کر سمجھ میں آتا ہے. ہم فقہ پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم حدیث پڑھتے ہیں, مگر یہ وہ ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ نے کیا, جو 25 سال رسول اللہ کے ساتھ رہے. اب یہاں ذہن میں رکھیے گا, جبرائیل آئے. آج بھی آپ غار ہرا جائیں تو ایسے اونچائی پہ چڑھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ کون چڑھے گا, کون چڑھے گا نور بھائی, کون چڑھے گا. مگر مجھے یہ عشق کہنے میں مجبور کرتا ہے, یہ عشق ہوتا ہے جو چڑھنے میں 55 سال کی عمر میں. اب آپ آئیے, جبرائیل آ گئے. کیا قربان جاؤں, جبرائیل کسی غیر نبی پہ آ نہیں رہے. نبی کے ساتھ بی بی خدیجہ آتی ہے, جبرائیل آ جاتے ہیں. فاقرا علیہ السلام, آپ پر اللہ کا سلام. اب جواب کیا؟ بی بی خدیجہ کا جواب سنیں, بڑا علمی جواب ہے بھائی. علیکہ وعلیہ السلام, یہ جواب ہے ہماری شریعت کے اندر. آپ سلام لے کر آئیں, آپ پہ بھی سلام ہو, اور جنہوں نے بھیجا ہے وہ بھی سلام ہو. اب کیونکہ جبرائیل سلام لے کر آئے ہیں, اور سلام کس کا لے کر آئے ہیں؟ اللہ پہ سلام ہو نہیں سکتا, کیونکہ سلام کا مطلب ہے کہ آپ پر سلام. آپ نے کہا السلام علیکم, میں نے کہا وعلیکم السلام, آپ پر سلام ہو. تو اصول قرآن اترنے سے پہلے جو سمجھتی ہیں, مزاج کو سمجھتی ہیں, وہ بی بی خدیجہ ہے. جواب دیا علیکہ, نبی صاحب نے فرمایا تھا نا, علیکہ وعلی جبرائیل ان اللہ هو السلام, کہ آپ پر سلام ہو, جبرائیل پہ سلام ہو, اور اللہ سلامتی والا ہے. کیا کہنے؟ یہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام. یہ فصاحت تھی. جی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایسے ہی ٹاپکس ہمارے پاس ڈیلی ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کمی اس معاشرے میں یہ رہ گئی. ہم آج جب اپنی بیٹیوں کو, اپنی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پہلی بار سنا ہے کسی خاتون کی عظمت کے بارے میں اور اس قدر فضیلت کے بارے میں. تو میری ایک درخواست تو یہ ہے کہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جس میں ہماری امہات المومنین, اور خاص طور سے یہ ام المومنین جو صحیح معنوں میں سیدت کائنات میں کہوں گی, ان کی بھی ماں ہے. مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف 10 رمضان المبارک کا انتظار نہ کیا جائے, پورے سال میں اہتمام کیا جائے کہ ہماری ان خواتین کی فضیلت کو ہماری بیٹیوں, بہنوں, بھائیوں کے سامنے پیش کیا جائے, اور بار بار اس کا تذکرہ کیا جائے, ان کی قربانیوں کا, ان کی فضیلت کا, ان کی عظمت کا, اور ان کے اس مقام کا جو نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے, یا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل بنانا تھا تو اس کے مطابق تربیت فرمائی. اب آپ ان کے دل کا عالم دیکھیے, اس وقت بھی جب تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں پر اور زندگی تنگ ہو رہی ہے, اس وقت بھی اہل مکہ کی خواتین اپنے تمام تر مسائل لے کر سیدہ طاہرہ کے پاس ہی آتی ہیں. اس وقت بھی جب آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کبھی کبھی لہو لہان بھی ہوتے ہیں, کبھی کانٹے بھی چبھے ہوتے ہیں, کبھی آپ ذہنی طور سے بھی بہت پریشان تشریف لاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ انہی کی بیویاں, انہی کی بیٹیاں
انہی کی بہنیں گھر میں صحن میں بیٹھی ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کر رہی ہیں اور سیدہ ان کے مسائل دور فرما رہی ہیں، انہی کو سن رہی ہیں، کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے. انہی کی. دیکھیے دشمنوں کی بیویاں اپنے مسائل لے کر آ رہی ہیں، کاؤنسلنگ عام تو اہل مکہ کی سائل ہو بن ہی کے آ رہی رہی ہے، ہیں عام عالم. یعنی اس میں ابو جہل کی بیوی بھی ہے، مغیرہ بن شعبہ کی بھی ہے، یعنی ان دشمنوں کی جو عزت کے بھی دشمن ہیں، جان کے بھی دشمن ہیں، ان کی امانتیں بھی سیدہ کے پاس ہیں. صادق اور امین تو وہ پھر بھی مانتے ہیں نا جی، وہ تو اس میں تو وہ صادق اور امین کی زوجہ کے پاس ہی آ رہے ہیں، وہی اپنی ساری امانتیں رکھواتے ہیں، وہی جی. تو کردار کا تو یہ عالم ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے، میں خاتون کے مزاج کے اوپر جاؤں تو میں کبھی کبھی جب کمپیئر کرتی ہوں تو ہم لوگ اندر سے کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں اگر شوہر اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتا ہے. اب یہ شوہر وہ ہیں جو اس قدر محبت والے شوہر ہیں کہ ہم آج سحری میں بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں تشریف فرما تھے مجمع میں، اور سیدہ نے پیار سے کہا کہ یہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے یہ مجھے دے دیجئے. یہ میسج بھیجا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دیکھیے. آپ چادر اتار کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں سیدہ خدیجہ سے کہنا یہ چادر تو کیا چیز ہے، میں آپ تو اس ڈیزرو کرتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں کہ تستحق اکثر، اس سے زیادہ کی حقدار ہیں کہ میں آپ کو اپنی کھال کے کپڑے بنا کر پہنا دوں تو بھی کم ہے. اندازہ کیجئے محبت کا. اور مرد کی عمر ہوتی ہے 25 سے 50 سال شادی کی، دوسری تیسری چوتھی شادی کی. تصور نہیں فرمایا کبھی کسی کا، بلکہ ان کی وفات پر غمگین رہے کہ اس کو تاریخ عام الحزن کہتی ہے، غم کا سال کہتی ہے. جی جناب ابو طالب کی وہ بھی. اور شاب ابی طالب کی آپ سختیاں جھیلنے کا دیکھیے کہ ملکۃ العرب ہیں اور شہزادی ہیں اور غلاموں لونڈیوں کے جرمٹ میں زندگی گزاری ہے اور پورے عرب کی تاجرہ ہیں. عالم یہ ہے کہ وہ چمڑے بھی ابال کے، پتے بھی، جڑی بوٹیاں بھی، اور اس میں وہ بیمار ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وہ کیفیت دیکھتے ہیں. آپ نے وہ کیفیت بھی دیکھ رکھی ہے، آپ یہ کیفیت بھی دیکھتے ہیں، اور آپ ان کو اسی حال میں بیمار ہوتا دیکھتے ہیں، اسی حال میں وصال ہوتا دیکھتے ہیں کہ آپ سے وہ غم کی شدت اور تو اور لوگوں سے بھی برداشت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر قربان ہوئی کہ جب انہوں نے پورا مال قربان کر دیا تو پھر خود بھی عیش کی طرف اپنی اس اسرت کی زندگی کو ترجیح دی، فقر و فاقہ کو چن لیا جیسے کہ سید ہمارے آقا کریم نے چنا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے ویسے ہی چن لیا. بالکل ٹھیک. تو کمیل بھائی اب جب وقفے کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اٹ مینز اٹس آل اباؤٹ پرائرٹیز، کہ مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے، تقدیس کس کی ہے، سیکنڈری کیا ہے. تو یہ جب واپس آتے ہیں تو کمیل بھائی سے اس بارے میں بات کریں گے، اور یہ بڑا ہی اہم ہے خواتین حضرات اب اس بات کو سمجھنا کہ واٹ از پرائمری اینڈ واٹ از سیکنڈری ٹو یو. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں.